اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرہ میں آج ہم دیکھیں گے مسلمانوں کی ہجرت۔ عقبہ کی اس دوسری بیعت کے بعد عام مسلمانوں نے مدینے کے لیے ہجرت شروع کر دی، جبکہ بعض صحابہ تو اس سے پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسلمانوں کا دارالہجرت دکھایا جا چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس کی خبر بھی دے چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا ہے کہ میں مکے سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں کھجوریں ہیں۔ میرا خیال تھا کہ یمامہ یا ہجر ہے، لیکن وہ مدینہ تھا۔ ایک اور روایت میں ہے، مجھے تمہارا دارالہجرت دکھایا گیا ہے، دو حوروں یعنی کہ لاوے کی چٹانوں کے درمیان ایک نشیبی زمین۔ اب یا تو وہ ہجر ہے یا یثرب ہے، یثرب جو ہے وہ مدینہ کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے مہاجر ام سلمہ رضی اللہ کے شوہر ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ ہیں۔ وہ بیوی بچے کے ساتھ نکلے، لیکن بیوی کو اس کی قوم نے روک لیا اور بچے کو ابو سلمہ کے گھر والوں نے ماں سے چھین لیا، اور ابو سلمہ تنہا مدینہ پہنچے۔ یہ بیعت عقبہ سے کوئی 1 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ پھر کوئی سال بھر بعد ان لوگوں نے بیوی کو چھوڑ دیا اور وہ ابو سلمہ سے آ ملی۔ ابو سلمہ کے بعد عامر بن ربیعہ، ان کی بیوی لیلہ بنت ابی حشمہ اور عبداللہ بن ام مکتوم، انہوں نے ہجرت کی۔ پھر بیعت عقبہ مکمل ہوئی تو مسلمانوں نے پے در پہ ہجرت کی۔ یہ لوگ قریش کے ڈر سے چپکے نکلتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ نے ہجرت کی۔ وہ قریش کو چیلنج دیتے ہوئے ببانگ دہل نکلے، لیکن کسی کو ان کے سامنے آنے کی جرأت نہ ہوئی۔ وہ 20 صحابہ کے ساتھ مدینہ تشریف لائے۔ غرض سارے مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی۔ مہاجرین حبشہ بھی جو حبشہ میں مہاجرین ہجرت کر کے گئے تھے وہ بھی مدینہ آ گئے۔ مکہ میں صرف ابو بکر، حضرت علی، صہیب اور زید بن حارثہ باقی رہ گئے، یا پھر وہ کمزور مسلمان جو ہجرت کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ نے بھی ہجرت کا قصد کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا ٹھہرے رہو، توقع ہے کہ مجھے بھی اجازت دے دی جائے گی، کیونکہ ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں ملی تھی، اور پیغمبروں کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ وہ اس وقت ایک جگہ سے نقل مکانی نہیں کر سکتے دوسری جگہ۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی، کہ یونس علیہ السلام جو تھے وہ اپنی بستی والوں کو کافی عرصے سے ان کو کہہ رہے تھے، برائیوں سے ان کی روکتے تھے، لیکن وہ باز نہیں آتے تھے، تو انہوں نے ان کو عذاب کی وارننگ دے کر نکل پڑے ہوئے۔ تو یہ ان سے غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا جیسے ایک انتظار نہیں کیا تھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا، اور انہوں نے فوری نکل پڑے وہاں سے، اور وہ چلے گئے کہ میں یہاں سے اس ایریے سے ہی چلا جاؤں گا، جب ان کو مچھلی نے نگل لیا تھا تو پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو وہاں سے نکالا۔ تو یہ اسی وجہ سے کہ وہ انہوں نے اللہ کے انتظار نہیں کیا تھا، اللہ کی وحی کا، اللہ کی جو حکم آنا تھا۔ تو اسی طرح جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ جب تک وہاں سے نہیں جا سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم جاری نہیں کیا تھا، تو انہوں نے پھر حضرت ابو بکر سے یہی کہا کہ آپ تھوڑا انتظار کریں، ہو سکتا ہے، امید ہے کہ مجھے بھی اجازت مل جائے گی۔ پھر حضرت ابو بکر نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کو اس کی توقع ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ چنانچہ ابو بکر وہاں رک گئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کریں۔ ان کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، انہیں سفر ہجرت کے لیے ببول کے پتے کھلا کھلا کر خوب تیار کیا۔ قریش یہ دیکھ کر غصے سے دیوانے ہو گئے کہ مسلمانوں نے حفظ و امان کی ایک جگہ پالی۔ انہیں مسلمانوں کی ہجرت اور مدینے میں اجتماع سے اپنے دین، اپنی تجارت اور اپنے وجود کے لیے خطرہ محسوس ہوا۔ چنانچہ وہ جمعرات 26 صفر کو
14 نبوت کی صبح کسی ایسی تجویز پہ غور و فکر کرنے کے لیے دارالندوہ میں اکٹھے ہوئے۔ دارالندوہ ایک ایسی ہے جیسے آپ کہہ لیں پارلیمنٹ ہاؤس ہوتا ہے، کہ وہ ایک جگہ ہوتی تھی جہاں پہ بیٹھ کر وہ ساری یہ پلاننگ کیا کرتے تھے، اپنے ایک دوسرے کے ساتھ مشورے کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اکٹھے ہو کر انہوں نے ایسی آپس میں پلاننگ شروع کی کہ اس خطرے سے نجات کی کیا ہم تدبیر کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ ابھی جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی تھے اور صبح شام ان کے بھی نکل جانے کا ان کو ڈر تھا کہ یہ نہ ہو کہ کسی وقت یہ بھی نکل جائیں، تو انہیں اس سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ ڈیسائیڈ کرنا تھا۔ تو اس اجتماع میں سرداران قریش کے تقریباً تمام نمایاں چہرے جو تھے وہ موجود تھے۔ ابلیس بھی نجد کے ایک شیخ جلیل کی صورت میں اجازت لے کر شریک ہوا۔ ابلیس یعنی کہ شیطان، جو بڑا شیطان ہے، وہ بھی شامل تھا اندر۔ تو اہل اجتماع کے سامنے اصل جو چیز تھی وہ پیش کی گئی، تو ابو الاسود نے کہا کہ ہم اسے اپنی زمین سے نکال دیں اور اپنا معاملہ درست کر لیں، پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں گیا۔ تو شیخ نجدی نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں اس کی بات کتنی عمدہ اور اس کے بول کتنے میٹھے ہیں۔ یہ جو شیخ نجدی جو تھا یہ وہی ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ شیطان تھا، ان کا بھیس بدل کے آیا تھا۔ تو یہ شیطان ہے جو بات کر رہا ہے یہاں پہ، اور وہ کہتا ہے کہ وہ کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتے ہیں اپنی باتوں سے، لہٰذا جب وہ یہاں سے نکلے گا تو کچھ تعجب نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبیلے کے ہاں ٹھہرے اور لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں اور پھر وہ ان کی مدد سے تمہارے علاقے پہ تم پر چڑھ دوڑے اور تمہارے ساتھ جیسا سلوک چاہے کرے، کچھ اور تجویز سوچو۔ تو اس پر ابو البختری نے کہا کہ اس کو قید کر دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو یہاں تک کہ اس کا بھی وہی انجام ہو جو اس سے پہلے موت کی شکل میں دوسرے شعراء کا ہوا۔ شیخ نجدی نے کہا یہ وہی شیطان ہے، اب کہہ رہا ہے کہ واللہ اگر تم لوگوں نے اسے قید کر دیا تو یہ بات اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی اور وہ اسے اپنے باپ اور بیٹوں کے سے بھی بڑھ کر مانتے ہیں، لہٰذا کچھ بعید نہیں کہ وہ دھاوا بول کر اس کو تمہارے قبضے سے نکال لے جائیں، پھر اس کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر لیں، لہٰذا کوئی اور تجویز سوچو۔ اب طاغوت اکبر، اور یہ کون ہے؟ ابو جہل نے کہا اس کے بارے میں میری ایک رائے ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اب تک تم لوگ اس پر نہیں پہنچے۔ وہ رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نسب اور بانکا جوان منتخب کریں، پھر ہر ایک کو ایک تیز تلوار دیں، اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اسے اس طرح یکبارگی تلوار مار کر قتل کر دیں کہ جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو، اس طرح اس کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور عبد مناف سارے قریش سے جنگ نہ کر سکیں گے، اس لیے دیت یعنی کہ خون بہا لینے پہ راضی ہو جائیں گے اور وہ ہم انہیں دے دیں گے۔ یعنی کہ کیا تدبیر کر رہے ہیں کہ اس طرح سے ہم پورا ایک گروپ تیار کریں، تو سارے گروہوں میں سے لوگ اکٹھے کریں، تو اس میں سے جب ان کو مارا جائے گا پھر پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس گروپ والوں نے مارا ہے، کون سے قبیلے والے وہ لوگ تھے جس نے مارا ہے، تو پھر کسی کے اوپر بات آئے گی ہی نہیں، ورنہ ایک آدمی تو اگر کوئی ایسا کرے گا تو ظاہر ہے وہ پھر ایک دشمنی چل پڑے گی اس کی۔ تو یہ جو شیطان تھا پھر اس نے کہا کہ یہ ہے بات جو اس جوان نے کہی، رائے ہے تو یہی ہے، باقی سب اس کے آگے بیکار ہے۔ پھر اہل اجتماع نے بھی یہی رائے پاس کی اور اٹھ کر اس کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔